انہوں نے 15 تاریخ کو ستمبر کو 16 کی 15 کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. انہوں نے کہا یہ میں اپنی ساس کو انارو دے دوں جاتے جاتے، یہ نہ ہو کہ یہ پھنس جائے یہاں. محترم ججز ہیں، انصاف والے ججز ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہم ہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جاوید الحسن صاحب ہیں، ایک منیم اختر صاحب ہیں، ایک اور ہے وہ مولاد نقوی صاحب. میرا یہ 4-5 ججز ہی ہیں جو انصاف پسند ہے، باقی تو سارے یعنی نکمے ہیں نا جو بیٹھے ہوئے وہاں. چاہیے کہ سعد صاحبہ کو انہوں نے یعنی ریلیف دیا ہے اپنی ایک منصب پر بیٹھ کے. یہ ایک ناانصافی والا فیصلہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور یہ لکھا جائے گا نا، یہ تو باتیں بھولیں گی نہیں. یہ تو ایک داغ لگا کے چلے گئے جا رہے ہیں سپریم کورٹ پر چیف جسٹس کے عہدے پر. جس طرح ایک وقت تھا میاں ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کو بڑا پروٹیکٹ کیا تھا، تو ان کے تو وہ کچھ میرا 9 مئی کے واقعے میں بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کافی جو سینئر جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ان کے نام لیے ہیں کہ بندیال صاحب بھی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، اور وہ ان کا نام بھی ہے. چیف جسٹس سے ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا ان سے. لوگ مر رہے ہیں، کچھ چوریاں کر رہے ہیں، کچھ خودکشیاں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی حالت ملک کی خراب ہو رہی ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی نظریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کیسز پر ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں پر ہیں. بس اب جج کی تنخواہ کم سے کم جو چھوٹا سے چھوٹا جج ہے اس کی کم از کم 3 سے 4 لاکھ تک سیلری ہے. 11 ججز کو جو قبضے دیے جا رہے ہیں بلا سود، کیا یہ جو ہے ریلیف غریب عوام کے لیے نہیں ہے اس کا؟ السلام علیکم ناظرین، میں محمد رشید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. ہمارے ساتھ موجود ہے سیاسی تجزیے کا اشفاق احمد صاحب. السلام علیکم واسف صاحب. وعلیکم السلام. ہمارے صاحب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی جو آڈیو کیس کی پٹیشن تھی وہ خارج کر دی گئی ہے، یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، یہ عمر عطا بندیال کی ساس صاحبہ ہیں جن کی آڈیو لیکس ہوئی تھی، پوری اس پہ چلی تھی، ٹی وی پہ بھی چلی، پھر اس کا فرانزک ہوا اور وہ اصل بھی ثابت ہوئی. اور پھر جو ان کی ساس ہے ان کا بیان بھی نہیں آیا کہ یہ جعلی ہے، ٹھیک ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اصل آڈیو تھی، اور وہ انہوں نے اس کا فرانزک کرا کے تو یہ پٹیشن ہوئی تھی کہ بھائی اس کے بارے میں آپ انہیں طلب کریں، انکوائری کرائیں. لیکن وہ میرا خیال ہے وہ چلتا رہا کیس، چلتا کیا رہا، انہوں نے پینڈنگ کر دیا. اور ابھی جاتے جاتے انہوں نے ابھی کیونکہ انہوں نے 15 تاریخ کو ستمبر کو 16 کی 15 کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے، انہوں نے کہا یہ میں اپنی ساس کو انارو دے دوں جاتے جاتے، یہ نہ ہو کہ یہ پھنس جائے یہاں. تو انہوں نے اس کو انارو دیا اپنی ساس کو. یعنی اتنا اپنے مطلب سپریم کورٹ کا انہوں نے وہ تذیق کی ہے، وہ توہین کی ہے اپنے ادارے کی. یعنی آپ کو یاد ہوگا چودھری افتخار صاحب تھے، وہ بھی چیف جسٹس رہے کافی عرصہ سپریم کورٹ کے. ان کے بیٹے کا کیس لگ گیا تھا سپریم کورٹ میں، تو یہ اس بینچ میں اسی لیے نہیں بیٹھے کہ یہ میرے بیٹے کا کیس ہے تو اس طرح انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، لہذا میں اس بینچ میں نہیں بیٹھتا. تو دوسرے ججز بیٹھے تھے. تو اس جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ میری ساس کا یہ کیس ہے تو میں اس میں نہیں بیٹھتا، دوسرے ججز کا فیصلہ کریں. لیکن یہ اتنے ڈھیٹ اور اتنا انہوں نے یعنی ایک کیا الفاظ. ویسے آئین میں کوئی چیز ہے ایسا، کوئی شک ہے کہ جس میں کوئی جج ہے اپنی فیملی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر. دیکھیں نا، یہ آئین تو یہ نہیں کہتا نا کہ نہ بیٹھیں یا بیٹھیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بندے کو اپنا احساس ہو، اپنی ایک یہ انصاف ہوتا ہے کہ آپ کا ظاہر آپ کا ایک عزیز ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ کے دل میں ہمدردی تو آئے گی نا، اگر نہ بھی آئے. لیکن دیکھنے والے جو ہوں گے وہ تو یہ کہیں گے کہ جی یہ اس نے اس کے کیونکہ عزیز تھا، اس کا رشتہ تھا، اس لیے یہ فیصلہ اس کے حق میں آ گیا. یہ ایک پھر وہ جو ڈیسیشن ہوتا ہے نا وہ پاپولر نہیں ہوتا، اس میں متنازع ہو جاتا ہے وہ ڈیسیجن، وہ فیصلہ متنازع بن جاتا ہے، تاریخ میں لکھا جاتا ہے نا. تو اسی لیے ان کو نہیں چاہیے، ان کو چاہیے تھا کہ اس میں نہ بیٹھیں، آپ کو دوسرے ججز کو بٹھائیں. لیکن انہوں نے ایک جو شروع کی روایت بنائی ہوئی ہے انہوں نے کہ بھئی میں نے فیصلہ کرنا ہے، جو کرنا ہے میں نے کرنا ہے. دوسرے جو اور بھی ججز ہیں، محترم ججز ہیں، انصاف والے ججز ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہم ہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جاوید الحسن صاحب ہیں، ایک منیم اختر صاحب ہیں، ایک اور ہے وہ مولاد نقوی صاحب. میرا یہ 4-5 ججز ہی ہیں جو انصاف پسند ہے، باقی تو سارے یعنی نکمے ہیں نا جو بیٹھے ہوئے وہاں، وہ تو نکمے. یہ مطلب بڑے انصاف دینے والے ہیں جو جن کا نظر ہی پی ٹی آئی پہ ہوتی ہے اور عمران خان پہ ہوتی ہے، اور کیس ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے کہ سعد صاحبہ کو انہوں نے یعنی ریلیف دیا ہے اپنی منصب پر بیٹھ کے. یہ ایک ناانصافی والا فیصلہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، اور یہ
لکھا جائے گا نا، یہ تو باتیں ہم بھولیں گے نہیں. یہ تو ایک داغ لگا کے چلے گئے جا رہے ہیں سپریم کورٹ پر چیف جسٹس کے عہدے پر. اچھا بھائی صاحب، کچھ دنوں بعد چیف جسٹس صاحب جو ہے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے متعلق کوئی فیصلہ کر کے جائیں گے؟ دیکھیں جی، کوشش تو ان کی ہے کہ عمران خان کے متعلق میں کچھ فیصلہ کر جاؤں کچھ، لیکن بات یہ وہ کر نہیں سکتے کیونکہ ابھی ٹائم تھوڑا ہے اور ان کے اوپر کیسز بہت ہیں نا. وہ سارے کیسز وہ یکدم تو نہیں لے سکتے، لیکن انہوں نے جب تک وہ رہے ہیں انہوں نے کافی ریلیف دیا ہے عمران خان کو، کافی انہوں نے ان کو اس کو پروٹیکشن دی ہے، اس کا دفاع کیا ہے، اس کے کیسز لیے ہیں ان کو، بلکہ ان کو مشورے دیے ہیں وکیل، یعنی چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کے مشورے بھی دیتے رہے. جس طرح ایک وقت تھا میاں ثاقب نثار صاحب نے عمران خان کو بڑا پروٹیکٹ کیا تھا، تو انہوں نے منصب پہ بیٹھ کے، چیف جسٹس کی منصب پہ بیٹھ کے، ایک وہ کیس لگا ہوا تھا ان کا خان صاحب کا، اس کا تھا انگلینڈ جو ان کی فارن وہ ایک وہ تھی ایجنسی، تو اس پہ کیس لگا ہوا تھا، تو وہ عمران خان کو مشورے دے رہے تھے ثاقب نثار. تو یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں، اور ابھی تو ٹائم تھوڑا بھی کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے ریٹائر ہونے کے بعد یہ کھل کے سامنے آ سکتے ہیں کہ عمران خان کے حق میں یا پکی کے حق میں؟ ریٹائر ہونے کے بعد کیا کھل کے سامنے آئیں گے؟ کیا ان پہ کیا طاقت؟ یہ تو چیف جسٹس ہیں، وہ طاقت ہے ان کے پاس، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں، ورنہ وہ تو نکمے ہیں، ابھی نکمے ہو جائیں گے نا جب چیف جسٹس نہیں رہیں گے. ان کو کون پوچھے گا کیا ان کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور ان کے تو وہ کچھ میرا 9 مئی کے واقعے میں بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کافی جو سینئر جو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ان کے نام لیے ہیں کہ بندیال صاحب بھی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں، اور وہ ان کا نام بھی ہے. یہ چیف جسٹس سے ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا ان سے. اچھا، چینی، ڈالر، پیٹرول اور مہنگائی سے تنگ عوام، عورتیں جو ہیں وہ اپنی عزتیں نیلام کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں، عوام خودکشی کر رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے چیف جسٹس صاحب کو اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے، مہنگائی کی طرف اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں مجھے صاحب، یہ جو آپ نے سوال کیا بڑا اہم ہے اور بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیں نا، چیف جسٹس لوگ مر رہے ہیں، کوئی چوریاں کر رہے ہیں، کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی حالت ملک کی خراب ہو رہی ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی نظریں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کیسز پر ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں پر ہیں، عمران خان کے کیسز پر ہیں. ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کو جیل میں رکھا ہے، کیا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے. ان کے جو وکیل ہیں ان سے مشاورت کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ پٹیشن داخل کرو، یہ نہ کرو، یہ اس پوائنٹ پہ آپ بات کرو. ٹھیک ہے، ان کا پورا فوکس جو ہے وہ ان پر ہے، پی ٹی آئی پہ، اس کو بچانے پہ لگے ہوئے ہیں، کسی طرح وہ بچ جائے. بھائی وہ بچنے والا نہیں ہے چیف جسٹس صاحب، آپ جو مرضی کریں، اوپر سے الٹے بھی ہو جائیں نا، وہ بچنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو اس شخص نے کام کیے ہیں نا، وہ ملک سے غداری کے مترادف ہے، کہ جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، وہ کسی کے نہیں ہیں. نہ ان پہ جعلی کیسز ہیں، ان پہ اصل کیسز ہیں. یہ فارن فنڈنگ کے، القادر کرپشن یونیورسٹی کیس ہے، یہ دوسرا توشہ خانہ والا ہے، وہ 60 ارب ڈالر کا جو کیس ہے، جو وہ والا علیحدہ ہے، عدت والا علیحدہ، عدت کے ساتھ نکاح کیا انہوں نے، وہ علیحدہ ہے. یعنی 5-7 کیس جو ہیں یہ ان کے سائفر والا کیس ہے، یہ جینون کیس ہے. اس پہ چیف جسٹس صاحب آپ مطلب اپنے آپ کو آپ نے خراب کیا، اپنے عہدے کو، سپریم کورٹ کے ایک معتبر ادارے پر آپ نے ایک داغ لگا کے رکھ دیا. تو یہ ان کو چاہیے تھا، یہ چیف جسٹس ہے نا، انہوں نے پورے ملک کے چیف جسٹس ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ جو ان کی خاموشی رہی ہے نا، یہ جو لوگ بیچارے مر رہے ہیں، خودکشیاں، یہ بھی ذمہ دار ہیں. ایک تو حکومتیں تو ہیں ذمہ دار، لیکن یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ یہ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی جو یہ خاموشی رہی ہے نا، یہ جو جب تک یہ کام شروع ہوا ہے مہنگائی کا، لوگوں کے مرنے کا، چوریاں ڈاکے، جو لوگ عزتیں بیچ رہے ہیں، یہ ذمہ دار سب سے زیادہ ان کی خاموشی مجرمانہ خاموشی ہے. یہ مجرم ہیں اس قوم کے کہ انہوں نے نوٹس نہیں لیا. لوگ بجلی کے بل 20-25 ہزار ان کا بل آیا، بیچارے قسطوں پہ لے رہے. کئی لوگ بیچارے آئس کو واپڈا کے دفتر کے آگے ہارٹ اٹیک ہوا ان کو.
تو ان کو شرم نہیں آئی کہ ہم نوٹس لیں کہ یہ کیوں دیا جا رہا ہے، روکیں وابڈا کو، آئسکو کو روکیں، لیکن نہیں، ان کو یہ کیوں روکیں گے بھائی، یہ خود فری لے رہے ہیں، 3,000 یونٹ یہ فری لیتے ہیں، یہ جو ججز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، یہ کیوں روکیں گے بھائی کسی کو؟ پھر یہ ان کی تنخواہیں 20-20 25-25 لاکھ کے، انہیں کیا مسئلہ ہے عوام کے ساتھ؟ صرف یہ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کے یہ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، اپنی جنگ لڑتے ہیں، اپنی ساکھ کی جنگ لڑتے ہیں، عمران خان کی جنگ لڑتے ہیں۔ ان کو غریبوں سے کوئی نہ ان کو انصاف سے کوئی مطلب ہے، نہ عوام سے مطلب ہے۔ انہوں نے جو جتنا عرصہ یہاں گزارا ہے بندیال صاحب نے، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ٹائم تھا جو انہوں نے گزارا ہے، اور یہ عوام کے لیے ایک ذرا برابر بھی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس اختیارات تھے سو موٹو ایکشن لینے کا، یہ بل روکنے کا، یہ جو انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، GST لگایا ہوا ہے، وہ روکنے کا ان کے پاس اختیارات تھا۔ باقی اختیارات ان کے پاس سب کچھ ہیں۔ عمران خان کو بلا کے ان کی اس کی ہتھکڑیاں کھلوا دیتے ہیں، ان کو وہاں مرسڈیز میں روانہ کرتے ہیں، ان کو گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، گڈ بائی کہتے ہیں۔ تو آپ عوام کو کیوں نہیں کہتے؟ عوام کا مسئلہ آپ نے کیوں نہیں اٹھایا؟ عوام کے مسئلے پہ آپ نے اسکٹ نوٹس کیوں نہیں لیا؟ یہ بندیال صاحب مجرم ہے اس قوم کے، جس طرح IMF سے معاہدہ کرنے والے جنہوں نے مشکل ترین معاہدے کیے ہیں وہ پارٹی مجرم ہے، اس طرح یہ بندیال صاحب بھی مجرم ہے، اور ان کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ بس اب جج کی تنخواہ کم سے کم جو چھوٹا سے چھوٹا جج ہے اس کی کم از کم 3 سے 4 لاکھ تک سیلری ہے۔ 11 ججز کو جو قرضے دیے جا رہے ہیں بلا سود، کیا یہ جو ہے ریلیف غریب عوام کے لیے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں یہ پنجاب کا فیصلہ ہے، پنجاب کی حکومت کا فیصلہ تھا کہ انہیں دے رہی ہے قرضے۔ یہ اخباروں میں ہم نے پڑھا تھا اور کچھ ٹی وی پہ بھی چلا تھا، میڈیا پہ، اور یہ سچی خبر ہے، یہ کوئی فیک نہیں ہے۔ لیکن اس پہ کافی لوگوں نے آواز بلند کی ہے اور سوالات اٹھائے ہیں کہ آخر ججز ہی کیوں؟ ججز پہلے ہی ان کے پاس کافی برات ہیں، پھر انہیں آپ قرضے دے رہے ہیں بلا سود۔ اور بھائی آپ قرضے لوگوں کو دے رہے ہیں جو عوام کو پہلی بات ہے ملتے نہیں ہیں، اگر ملتے ہیں تو ان کو پہ سود لگایا جاتا ہے، وہ سود نہ دے سکیں تو ان کے گھر، ان کا دفتر یا ان کا کوئی بھی چیز ہے وہ سیل کر دی جاتی ہے، اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے تو یہ کام ہے، اور ججز کو آپ دے رہے ہیں بلا سود۔ اور بھائی یہ کام عوام کو کریں نا، عوام کے لیے کریں، ججز کے لیے نہ کریں۔ ججز ویسے وہ اوپر کی بھی ان کی بڑی آمدن ہوتی ہے، تو ان کو آپ دے رہے ہیں قرضے، یہ ناانصافی نہ کریں۔ پنجاب حکومت سے میری استدعا ہے کہ یہ لوگوں کو دیں، عوام کو دیں۔ ججز کو آپ یعنی اپنے حمایت یافتہ بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو یہ اس ملک میں نئی روایت نہ ڈالیں ججز کو یہ دینے سے۔ عوام کو تو بینک کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ بینک سے قرضے لیں، وہ بھی انہیں ملے یا نہ ملے، وہ تو قسمت نہیں، یہ کو بھی بینک ہی دے گا، لیکن وہ ظاہر ہے وہ پنجاب حکومت کہے گی نا، وہ بلا سود دے گی، بینک ہی دیں گے، ان کو بھی بینک ہی دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں ہے پنجاب حکومت کے جا کے گھر میں دے گی، یہ بات نہیں ہے۔ معاہدے شعدے سارے سود بھی تو ہے نا، فارم ہوتا ہے، ہر چیز ہوتا ہے، وہ بینک ہی دے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا سود وہ عوام کو دینے چاہیے، عوام کو بلا سود دیں قرضے، اور اس سے سود سے اس ملک کو نجات دیں، اس ملک کو مکمل سود سے پاک کریں۔ آپ لوگ یعنی وکیلوں کے لیے اور ان کے لیے ججز کے لیے سود، بغیر سود کے، اور عوام کے لیے سود کے ساتھ، یہ بہت بڑی ناانصافی، اور اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک کا یہ جب عذاب آئے گا تو کسی ایک پہ نہیں آئے گا، پھر سب پہ آئے گا۔ تو لہذا اس عذاب سے بچیں، اس سود کے نظام کو ختم کریں۔ آپ لوگ یعنی لوگوں کے لیے سود، اور یہ کہ ایک اور نئی ناانصافی ہے، تو یہ ناانصافی نہ کریں، اللہ پاک سے بچیں، اور ان کے اس کے عذاب سے بچیں، ان کے قہر سے بچیں۔ شکریہ واد صاحب۔ ناظرین یہ تھے اشفاق واد صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔